ظاہر الاثم و باطنہ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو. اس وقت دنیا اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ دنیا میں جرائم کا خاتمہ کیسے ہو. جتنے بھی دنیا کے بڑے بڑے فلاسفر ہیں، ماہرین ہیں، وہ اس کے لیے قانون سازی کرتے ہیں کہ دنیا میں جرائم ختم ہو جائیں. اس پہ بہت کوششیں ہو رہی ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جب جرائم ختم ہوں گے تو دنیا میں امن اور سکون ہوگا. گویا مقصد امن اور سکون، اطمینان اور شانتی. انڈیا کے مسلمان بھی سنتے ہیں تو تھوڑا سا ہندی بھی آنی چاہیے. ساری دنیا امن کے ساتھ رہے، شانتی کے ساتھ رہے، کوئی چھیڑ چھاڑ نہ ہو، پھڈے بازی نہ ہو. لیکن اس امن کو دنیا میں قائم کرنے سے جو مقصد ہے وہ مقصد کو اتنا اچھا نہیں ہے. وہ مقصد یہ ہے کہ چند سرمایہ دار جن کے ہاتھ میں پوری دنیا کی دولت ہے وہ تمیز سے کھا سکیں، وہ عیاشی کر سکیں، مزے اڑا سکیں. یعنی آپ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ ایک محلے کا بدماش ہو. وہ بدماش یہ چاہتا ہے کہ میرے علاقے میں امن ہو. تو آپ سوچیں بدماش امن کیوں چاہے گا؟ بدماش چاہتا ہے کہ امن ہو. تو اس کا امن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میری بدماشی چلتی رہے بس. کیونکہ اگر کوئی دو چار اور بھی بدماش پیدا ہو گئے تو میری بدماشی ختم ہو جائے گی. تو امن کی یہ کوشش، جب یہ ڈاکو یا بدماش امن کے لیے کوشش کرے گا تو یہ کوشش پائیدار ہو سکتی ہے؟ بولو نا بھائی. وجہ اس کی یہ کہ اس کی تو نیت میں ہی کھوٹ ہے. یہ چاہتا ہے سارے اس محلے کے وسائل پر میرا قبضہ ہو. ایک مشہور علاقہ ہے، میں نام نہیں لوں گا، اور اس کی ایک مشہور تنظیم ہے، اس کا بھی نام نہیں لوں گا. انہوں نے اس مشہور علاقے میں، اس مشہور تنظیم نے امن قائم کیا. جنہوں نے قائم کیا وہ بہت بڑے ڈاکو تھے. تو مجھے کسی نے بتایا کہ میں پیسے لے کے جا رہا تھا، براہ راست انہوں نے تو نہیں بتایا، کسی واسطے سے یہ خبر پہنچی. تو میں چھپا کے لے جا رہا تھا تو ان ڈاکوؤں نے مجھے بلایا کہ یہ پیسے چھپا کس سے رہے ہو؟ میں نے کہا یار کوئی چوری چکاری نہ ہو جائے. انہوں نے کہا ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، کوئی نہیں لوٹے گا تمہیں. تم ہمارا حصہ دیتے ہو نا ہر مہینے، ہمارا بھتہ آتا ہے، دیتے ہو نا پابندی سے؟ ہاں آتا ہے. ہاں جی پابندی سے. صاحب آپ کا بھتہ تو میری دکان سے پابندی سے جاتا ہے. بس جاتا ہے تو اب یہ شاپر میں سونا ڈال کے لے کے جاؤ، ہیرا ڈال کے لے کے جاؤ، تمہیں کوئی یہاں چھیڑنے والا کوئی نہیں چھیڑے گا تمہیں. امن تو انہوں نے بھی قائم کیا، لیکن مقصد یہ ہے کہ جب ہمارا بھتہ ہمیں مل رہا ہے تو اگر پھر کوئی تمہیں چھیڑے گا تو اس کا مطلب وہ ہم سے بھی بڑا دادا ہے. تو ہم محلے میں اپنے سے بڑے کسی دادے کو برداشت نہیں کریں گے. تو تمیز سے ہمارا جو بھی حساب کتاب ہے چلاتے رہو، اس کے علاوہ کسی اور کو اس علاقے میں دادا گیری کرنے کی اجازت نہیں. تو اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، امن کی یہ کوشش پائیدار ہوگی؟ ظاہر ہے قرآن میں جیسے آتا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک عالم ہے. تو ایسے ہی ہر دادا کے اوپر بھی ایک دادا ہے. اس سے بڑا کوئی دادا آئے گا تو وہ اس کو گرا دے گا. تو آج دنیا میں امن قائم کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ اس لیے ناکام ہیں کہ کوشش کرنے والے مخلص نہیں ہے، ان کے پیش نظر انسانیت کی خدمت نہیں ہے، چند مخصوص لوگوں کی توند بھرنا، چند مخصوص لوگوں کا پیٹ بھرنا تاکہ وہ تمیز سے کھا سکیں.
جب انسان اپنے لیے محنت کرتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوتی، اس میں لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ اس میں اخلاص ہے یا نہیں ہے. جب کسی دوسرے کے لیے کر رہا ہو اور اس کا ذاتی مفاد نہ ہو تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ اس کوشش میں مخلص ہے. اسلام نے بھی ایک امن کا ایک طریقہ بیان کیا ہے کہ دنیا میں امن ایسے قائم ہو سکتا ہے. اور جو اسلام مخالف لوگ ہیں یا اسلام کو فالو نہیں کرتے انہوں نے بھی ایک پیکج دیا ہے. ایک اسلام نے دیا اور ایک اسلام مخالف لوگوں نے پیکج دیا. دونوں کے پیکجز میں جو بنیادی فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم دنیا میں امن قائم کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یہ اللہ کی چاہت ہے کہ امن ہو. اور جو لوگ پیکیجز پیش کرتے ہیں امن قائم کرنے کے وہ ان میں کچھ لوگوں کے مفاد ہوتے ہیں، کچھ لوگوں نے انہیں اس کام پہ لگایا ہوتا ہے. دیکھو آپ چاہتے ہو فیکٹری میں پھڈے بازی نہ ہو تو یہ کون چاہے گا جو فیکٹری کا مالک ہے؟ تو اس نے اپنے کچھ لوگ چھوڑے ہوئے ہوں گے جو کوشش میں لگے ہوں گے بھائی ایک دوسرے کی غیبت نہ ہو، بہتان نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو، ٹانگیں نہ کھینچو، تمیز سے کام کرو. کوشش تو اچھی ہے لیکن اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ سیٹھ کو ہوگا. تو لیکن ایک کوشش تبلیغ والے کر رہے ہوں گے، آپ کو سمجھا رہے ہیں کسی فیکٹری کے ملازم کو کہ بھئی غیبت نہ کرو، کسی پہ بہتان نہ لگاؤ، باس کی مان کے چلو، سیٹھ کی مان کے چلو، اگر وہ تنخواہ تمہیں پوری دے رہا ہے تو کام میں ڈنڈی نہ مارو. اب یہ جو امن کی کوشش ہے آپ بتاؤ پہلے والی کوشش پائیدار ہے یا دوسری کوشش؟ دوسری کوشش، اس لیے کہ ان کا کوئی اس کوشش میں ذاتی مفاد نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب آپ کہیں گے کیا ہمیں بین الاقوامی حالات پہ مفتی صاحب لے کے جا رہے ہیں؟ ابھی میں آپ کے گھروں میں بھی آ رہا ہوں، ابھی صبر کریں. ٹھیک ہے. امن کی جو بیسک فارمولا دنیا میں امن قائم کرنے کا ہے وہی کسی ملک میں امن قائم کرنے کا بھی فارمولا وہی ہے، اور کسی شہر میں امن قائم کرنے کا فارمولا بھی وہی ہے، گھر میں امن قائم کرنے کا فارمولا بھی بولو بھائی وہی ہے. سمجھتے ہیں بات کو؟ گھر میں بھی وہی، مسجد میں بھی وہی ہے، مدرسے میں بھی وہی ہے، یونیورسٹی میں بھی وہی ہے، کالج میں بھی وہی ہے، فیکٹری میں بھی وہی ہے. ایک ہی فارمولا ہے جو ہر جگہ لگے گا. 2 اور 2 4 ہوتے ہیں نا، تو 2 اور جو پوری دنیا میں 4 ہوتے ہیں کہ یا صرف یہاں پر 4 ہیں؟ بھائی 2 کو 2 سے جمع کریں گے تو کیا جواب آئے گا؟ 4 جواب آئے گا. تو امریکہ میں بھی وہی جواب آئے گا. چاند پہ جا کے 2 کو 2 سے جمع کریں گے تو کیا جواب آئے گا؟ تو کچھ چیزیں بیسک ہوتی ہیں وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوتی. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا، اسلام جو ہے نا، اسلام اس کا پوری دنیا سے جو بیسک اختلاف ہے نا، ایک تو عقیدے کا اختلاف ہے. اسلام توحید کی دعوت دیتا ہے، ایک خدا کی دعوت دیتا ہے، اور ان میں بہت سے لوگ خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں، مانتے ہیں تو ایک سے زائد خداؤں کو مانتے ہیں، پھر ان کے پاس کوئی قانون نہیں ہے. یہ تو مذہب کی بحث ہے کہ اسلام بتاتا ہے کہ جو مذہب کی تعلیمات ہیں وہ میرے پاس ہیں، وہ صحیح ہیں. لیکن اسلام نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی بولو بھائی نہیں ہے. لہذا اگر کہیں بھی اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے تو ہندو کو مندر جانے کی اجازت ہے، سکھوں کو ان کے عبادت خانے میں جانے کی اجازت ہے، عیسائی کو چرچ جانے کی اجازت ہے، مسلمان مسجد میں جائے. تو اسلام نے اس پہ کوئی زبردستی نہیں کی ہے. جب اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے 2 چیزوں پہ زبردستی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ 2 چیزوں میں اسلام کیا کرتا ہے؟
زبردستی وہ ایسی زبردستی ہے جو غیر مسلم پہ بھی نافذ ہوگی, صرف مسلمانوں پہ نہیں ہوگی. یعنی اس میں اسلام غیر مسلم کو بھی اپنے مذہب پہ چلنے بولو بھائی نہیں دیتا. یعنی اسلام اس کے وجود کو زمین پہ برداشت کرتا ہی نہیں ہے. ایک سودی نظام, سمجھ رہے ہیں, دوسرا بے حیائی. اس کے علاوہ جو اسلامی احکام ہیں وہ مسلمان پہ تو زبردستی لاگو ہوں گے, غیر مسلم پہ لاگو نہیں ہوں گے. فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ غیر مسلم اگر شراب بیچ کے پیسے کماتا ہے اور اس آمدن سے مسلمان کو گفٹ دیتا ہے, ہدیہ دیتا ہے, تو مسلمان کے لیے وہ ہدیہ لینا جائز ہے. حالانکہ وہ تو حرام آمدن سے کما رہا ہے نا, لیکن بھائی وہ اس کے لیے حرام نہیں ہے. ایک مسلمان شراب بیچ کے پیسے کماتا ہے, اس سے آپ کو زمزم خرید کے دیتا ہے, تو وہ زمزم آپ کے لیے حلال ہوگا؟ کیونکہ حرام آمدن سے گفٹ دے رہا ہے نا, وہ حلال نہیں ہے. لیکن یہی کام ایک غیر مسلم کرتا ہے جو شراب بیچ کے آپ کو ہدیہ دیتا ہے, تو وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ جائز ہے, اس لیے کہ وہ شراب اس کے مذہب میں حرام نہیں ہے. وہ سور کا بزنس کر رہا ہے, اللہ نہ کرے, وہ سور بیچ کے پیسے کماتا ہے غیر مسلم, تو وہ پیسے آپ کے لیے حلال ہیں کیونکہ اس کے مذہب میں وہ حلال ہیں, تو ہمیں بھی اس کو حلال ہی سمجھنے کا حکم ہے. لیکن اگر یہی کام مسلمان کر رہا ہو تو مسلمان کے لیے ارننگ حلال ہوگی کہ حرام ہوگی؟ حرام. آپ کے لیے اس سے پیسے لینا بھی جائز بولو نا بھائی نہیں ہے. اب یہ ٹیکنیکل بات خوب اچھی طرح سمجھیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں جس میں اسلام اس وقت جو لبرلزم ہے نا, جو لبرل سے میری مراد وہ لبرل کی وہ ڈیفینیشن نہیں جو ڈکشنری میں لکھی ہوئی ہے, وہ جو عرف میں جس کو لبرل کہا جاتا ہے, جو مذہب مخالف سمجھے جاتے ہیں. اسلام اور پوری دنیا کا جو اس وقت ٹکراؤ ہے نا, ٹکراؤ وہ دو چیزوں میں ہے, ایک سودی نظام اور دوسرا بے حیائی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کیونکہ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں, دیکھیں یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس سے انسانیت تباہ ہوتی ہے, اور اس کے اثرات صرف غیر مسلموں پہ نہیں پڑتے. غیر مسلم یہ کام کریں گے تو مسلمان بھی تباہ ہوں گے اس سے. دیکھو میں ایک مثال دیتا ہوں. غیر مسلم کو اجازت ہے کہ وہ شراب بیچے, لیکن کیا اس کو اجازت ہے کہ مسلمانوں میں شراب کی تبلیغ کرے, وہ ترغیب دے کے یہ بھی خریدو, یہ بھی خریدو, یہ بھی خریدو؟ یہ اجازت دے گا اسلام؟ نہیں, کیونکہ بھائی تم تو کس مسلمانوں کو کیا کر رہے ہو؟ خراب کر رہے ہو. تو اسی طرح یاد رکھو, اسلامی ریاست میں غیر مسلم عورت کو بھی بے پردہ گھومنے کی اجازت نہیں ہے. وہ یہ کہہ سکتی ہے میرے مذہب میں پردہ نہیں ہے, ہم یہ کہیں گے آپ کے مذہب میں نہیں ہے. لیکن عورت جب بے پردہ ہو کے گھومتی ہے تو وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے, اس سے معاشرہ خراب ہوتا ہے. یہ اس کے اثرات مسلمانوں پہ بھی پڑیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے بات؟ اسلام اس کو اجازت نہیں دے گا کہ آپ بکنی پہن کے گھومیں یا آپ چڈیاں پہن کے گھومیں, اجازت نہیں دے گا اسلام اس کو. بھئی اس کے اثرات صرف آپ تک محدود نہیں ہیں, یہ تو متعدی ہو رہے ہیں, یہ تو پھیل رہے ہیں اثرات. آپ مسلمان کو کیوں